بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہمارا چھوٹا سا درس ہے، درس نصیحت ہے، اور کچھ چند آیات آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دیکھیے، ایک چھوٹا سا درس یہ ہے کہ سوالیہ نشان ہے، اگر درگا پرستی شرک ہے، اگر درگا پرستی شرک ہے تو درگاہ پرستی بھی شرک ہے۔ اگر درگا پرستی شرک ہے تو درگاہ پرستی بھی شرک ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بت پرستی، مزار پرستی شرک ہے۔ آدمی یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ کوئی بت بنا کر کے، مورت یا پتھر کا یا کوئی بھی چیز، اللہ کے علاوہ کوئی چیز مورت یا بت بنا کر کے پوجنا، یہی کفر اور شرک ہے۔ اور کچھ سمجھتے ہیں کہ مزار پرستی اور درگاہ پرستی، یہ ساری چیزیں جو ہے شرک ہے۔ وہ تو شرک ہے ہی، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں ہے، شرک ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فلاں کا حکم ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے یا ایک آدمی کہیں سے بھی یہ کہتا ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہو کہ فلاں کا بھی یہ حکم ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو اس بات پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر بت پرستی، مزار پرستی اور یہ ساری چیزیں اگر شرک اور کفر ہے، تو اللہ کا حکم میں اگر کسی کو ملانا، اللہ کے حکم میں اگر کسی اور کا حکم شامل کرنا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو اس بات پہ ہم لوگوں کو بہت غور کرنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ شرک کے معاملے میں بہت کمزوری دکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یعنی قرآن سے اگر دیکھا جائے تو شرک کے معاملے میں اللہ تعالی نے بے حد فرامین نازل کیا ہے۔ ہم تھوڑی سی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، وہ یہ ہے جس طرح سے ہم لوگ فلاں اور فلاں اور فلاں کے فتوے اور فلاں کے حکم اور فلاں کے مذہب اور فلاں کے مسلک جو ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں، وہ حساب سے اب دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 26 سے 27 ہے۔ میں اس کا چند جملے پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے۔ یہ بات غور کرنے والی بات ہے۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ ہم لوگ کہتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں
لا الہ الا اللہ، جس طرح سے آیت میں آیا ہے قال لا الہ الا اللہ تفلحو، جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ تفلحو، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح سے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو بھی. کوئی بھی ہستی ہو، وہ پیغمبر ہو، رسول ہو، نبی ہو، کتنی بڑی ہستی ہو، کتنے بڑے محقق اور محدث اور قطب الدین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالی واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے حکم میں کوئی بھی، یعنی اللہ کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ، اور آپ تلاوت کریں، آپ تلاوت کریں ما اوحیا الیک من کتاب ربک، اور آپ تلاوت کریں اس کا جسے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے وحی کیا گیا ہے، اس کی تلاوت کریں. تلاوت کس کی کرنی ہے؟ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے وحی کیا گیا ہے، آپ اس کی تلاوت کریں. یعنی واضح و نصیحت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. تو کیا پڑھ کے سمجھانا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سمجھانا ہے، اللہ کی کتاب میں سے پڑھنی ہے اور اسی سے نصیحت کرنی ہے، اسی سے سمجھانا ہے لوگوں کو. یہ نہیں کہ دنیا بھر کا کہانیاں سنانا ہے، دنیا بھر کی باتیں کرنی ہے اور اللہ کی کتاب کو فراموش کر دینا ہے. تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے میرے دوستو. اللہ سبحانہ و تعالی اتنا واضح طور پر بیان کر رہا ہے، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سمجھ پائے. آگے کہتا ہے لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں. یہ دیکھیے، اور اس کے کلمے کو یعنی اللہ کے جو کلمہ ہے، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. کتنا بڑا پیغام ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو. اس پر بہت زیادہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنی ہوگی. اور اس کے بعد آگے کا جو جملہ ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَلَن تَجِدَ، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملنے والا ہے میرے دوست. کوئی کام نہیں آنے والا ہے، کوئی پناہ نہیں دینے والا ہے. میں بار بار یہ بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ بھائیوں ذرا غور کریں، ذرا سمجھیں. دیکھیے کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، آپ کو جواب دینا ہے. آپ کو جواب دینا ہے اپنے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم اپنے بارے میں ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے. تو میرے دوستو ہم لوگوں کو بہت غور کرنا ہوگا. کتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس کے حکم میں کوئی بھی، اس کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور آپ اس کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف نازل وحی کی گئی ہے آپ کے رب کے کتاب سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی کتاب اٹھا لیے اور لوگوں کو سمجھانے چل دیے. کوئی بھی کتاب اٹھا لیے، بڑے بڑے محقق اور محدث کتاب لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب اٹھا لیے اور لوگوں کو سمجھانے چل دیے. تو ایسی نہیں ہونی چاہیے. سمجھانا ہے تو اللہ کی کتاب سے سمجھانا ہے. کسی کو کچھ بتانا ہے تو اللہ کی کتاب سے بتانی ہے. کہیں کوئی فیصلے کرنے ہیں تو اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پچھلے ویڈیو میں بول چکے ہیں. پھر تاکیدی
تاکیدن بولتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس پر دھیان دیں اور آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کو مطالعے میں لائیں، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اور جو کوئی اگر اللہ کی آیات سے دور ہے تو میرے بھائیوں بالکل وہ اندھیرے میں ہے، بالکل وہ اندھیرے میں ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی درس ہے، ہم آج جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ہم اور آپ قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے اس پر یقین رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔